اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان میں دستور نکاح منقول ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کا اپنی بہن سے نکاح کا مطالبہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس سے مشورہ۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا، اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی، اسی طرح آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی اور حابیل کا جواب۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اسی طرح اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی ہے۔ قرآن کریم میں حقائق کا یہ حصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، جب دونوں نے ایک قربانی
پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو دوسرا بولا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما، ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور ان کو نور سے منور فرما دے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا ہے کہ مومن کی قبر کو اللہ نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزہ براندم رہتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقات و خیرات، صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ پاؤں کے گرد آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک وغیرہ اڑ جاتے ہیں، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ
आलिहि वसल्लम हैं और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए, इसे कहा जाएगा इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इस पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। उसके बाद इसलिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है जिसको देखकर इसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और उसको कहा जाता है अगर तू नाफरमानी करता दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर इसकी खुशी और शक में इजाफा हो जाता है और उसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है। यानी उन परिंदों की पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़े फिरते हैं, उस आयत मुबारका का यही मफहूम है। फरमाया काफिरों का ये हाल होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो उस तरफ भी कोई चीज नहीं होती, कोई उसके पाँव की तरफ आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफ ज़दा और सहमे हुए बैठ जाता है। इसे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे, इसे इनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि इसको बताया जाएगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चनाचा मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। इसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा, इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। इसके लिए दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और इसे कहा जाता है कि दोज़ख में तेरा ये ठिकाना है और इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और इसे कहा जाता है अगर तू फर्मा बरदारी करता तो जन्नत में ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था और इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि उधर की पसलियां उधर निकल जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अजाब कब्र से महफूज फरमाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और हमें नबी पाक और उनकी आल पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह खुदाबंदी में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन।